السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی تو چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ کر کے اپنے اوپینین ضرور شیئر کیا کریں۔ تلخ حقیقت از قلم گمنام لڑکی، ایپیسوڈ 34۔ عارض کو خود پر افسوس ہو رہا تھا، کاش وہ چھٹیوں پر نہ جاتا تو آج حسام کی جگہ وہ ہوتا۔ اسے ان کچھ ہی دنوں میں حسام بہت زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔ دونوں ادھر ادھر تلاش کر رہے تھے۔ دھماکوں کی وجہ سے انسانی جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ پہچاننا مشکل تھا کون کون اس حادثے میں شہید ہوا ہے۔ وہ دونوں ہی اس امید پر تھے کہ شاید حسام زندہ ہو، مگر وہ جانتے تھے اس دھماکے میں کسی کا بچنا ناممکن سی بات ہے۔ حاذق نے اپنا ماتھا مسلا اور اپنی نظر ادھر ادھر دوڑائی۔ حاذق کو زمین پر حسام کی گھڑی نظر آئی۔ وہ جیسے ہی نیچے بیٹھا سامنے کا منظر ویران کر گیا۔ گھڑی پر خون تھا، ایسے جیسے گھڑی کو خون میں ڈالا ہو۔ حاذق کے حلق سے چیخ نکلی۔ عارض تو یہ دیکھ کر سکتے میں تھا، یہ گھڑی اس نے ہی تو حسام کو دی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس میں اگر جینے کی امید ختم ہو چکی تھی تو وہ ہمارے لیے تو جی سکتا تھا۔ حمزہ نے گاڑی روکی اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ چڑیل حمزہ کے بلاوے پر ہانیہ کے قدم رکے تھے۔ وہ پلٹی اور واپس حمزہ کے روبرو ہوئی۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھنے لگی۔ حمزہ نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے بولا، تم رویا نہ کرو ہانیہ، تمہارے رونے سے مجھے اپنا آپ فضول لگتا ہے۔ تمہارے ہوتے ہوئے بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ہانیہ مسکرا دی، اور کبھی تم وجہ ہوئے میری آنکھوں میں آنسو کی، میں اسی دن خود کو ختم کر لوں گا۔ وہ کرب سے بولا، تم روتی ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں کیسے روز قیامت اپنی پھوپھو کا سامنا کروں گا۔ وہ بہت سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ کیا واقعی تمہیں میرے آنسو تکلیف دیتے ہیں؟ وہ بات کو دہراتے ہوئے بولی۔ شاید وہ کچھ اور سننا چاہتی تھی۔ دل خواہش مند تھا۔ نہیں، اب تمہیں اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دوں، وہ بدمزہ ہوتے ہوئے بولا۔ تم بہت بدتمیز ہو حمزہ۔ اسے ایسے کسی جواب کی توقع نہیں تھی۔ ہاں، تم تو جیسے تمیز سے نہا کر نکلی ہو۔ نمرا نے ابھی تک کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے۔ وہ ویسے ہی کمرے میں سعدیہ بیگم کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ شہراز صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی نمرا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ شہراز صاحب نمرا کے سامنے آ کر بیٹھے۔ کیا وہ سب سچ تھا نمرا؟ کیا تمہارا حسام سے ابھی بھی رابطہ ہے؟ اور وہ تصویر یونیورسٹی کی؟ وہ کہتے کہتے رک گئے تھے۔ نمرا کے جسم میں ایک سنسنی سی لہر دوڑی۔ وہ تلخی سے مسکرا دی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر کیا بات ہے۔ اس کے باپ کو اس پر شک تھا یا پھر کبھی یقین ہی نہیں کیا تھا۔ بابا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور آپ کی بیٹی وعدہ خلاف نہیں ہے۔ نمرا نے اپنا موبائل اٹھا کر سامنے رکھ دیا۔ یہ میرا موبائل ہے، آپ تسلی سے بیٹھ کر اسے چیک کر سکتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے نمرا بیٹا، شہراز صاحب اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ اس کی ضرورت ہے بابا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے۔ جھوٹ بول رہے ہیں بابا آپ۔ اگر یقین ہوتا تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہوتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین ہوتا آپ ایک دفعہ حسام سے ملتے، مگر آپ نے میرے لیے اسپن کو چنا، وہ جس نے آج میری عزت 2 ٹکے کی کر دی۔ بھرے مجمع میں مجھے بد کردار کہا گیا، تب کہاں تھے آپ؟ کہاں تھا آپ کا یقین؟ شہراز صاحب خاموش تھے۔ ان کے پاس الفاظ نہیں تھے اپنی بیٹی کا سامنا کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے آج میری حالت کے ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ نمرا کی باتیں شہراز صاحب کو تکلیف دے رہی تھیں۔ وہ وہاں سے اٹھے اور باہر نکل آئے۔ یونٹ میں ہر طرف خاموشی کا سماں تھا۔ آرمی کا جانباز سپاہی سپرد خاک ہوا تھا۔ وہ اپنی جان وطن پر قربان کر گیا تھا۔
وہ حسام مصطفیٰ تھا۔ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنانا جانتا تھا۔ وہ ہر چیز شدت سے کرتا تھا، چاہے عشق ہو یا پھر اس کی ڈیوٹی۔ پھولوں کی مہک ہر طرف تھی۔ آرمی کا ایک جانباز سپاہی روانہ ہو رہا تھا۔ عارض اور حاذق دونوں ہی بے حال تھے۔ حسام کہتا تھا اسے گلاب کے پھول بہت پسند ہیں۔ گلاب کا پھول بھی کتنی مہک رکھتا ہے۔ محبت کا اظہار ہے یہ پھول۔ میت پر مہکتا ہے یہ پھول۔ کسی کا عشق ہے یہ پھول تو کسی پر خاک ہے یہ پھول۔ حسام کے کہے الفاظ حاذق نے زیر لب دہرائے۔ حمزہ کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ہال کے پورچ میں کھڑا ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اچانک موبائل رنگ ہوا۔ حمزہ نے اسے اندیکھا کر دیا، مگر پھر لگاتار رنگ ہونے پر حمزہ نے موبائل اٹھایا اور اوکے کر کے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے کسی نے حسام کا نام دہرایا۔ جی میں اس کا کزن بات کر رہا ہوں۔ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ حمزہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ بیچ نمبر 78607 حسام مصطفیٰ اپنے خالق و مالک سے جا ملے ہیں۔ وطن کی حفاظت کرتے ہوئے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ہماری آرمی کو ان کی بہادری پر ناز ہے۔ دوسری طرف سے نہایت سنجیدگی سے کیپٹن شہیر بولے۔ حمزہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا اور حمزہ کا وجود زمین بوس ہوا۔ ہانیہ سامنے اپنے کمرے سے نکل رہی تھی۔ حمزہ کو گرتے دیکھ وہ اس کی جانب بھاگی۔ حمزہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں تھام چکی تھی۔ حمزہ کیا ہوا ہے؟ مامی مامی، وہ زور زور سے صبا بیگم کو پکارنے لگی۔ صبا بیگم ہانیہ کی چیخیں سن کر کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ ان کا بیٹا زمین پر بے سود پڑا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر اس کی جانب بھاگی۔ حمزہ کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ صبا کے منہ سے لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ حمزہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ مامی پتہ نہیں، ابھی بالکل ٹھیک تھا، کچھ دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ میں ایمبولینس کو فون کرتی ہوں بی بی جی۔ ملازمہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، ایمبولینس کو آنے میں وقت لگ جائے گا، تم چچا سے بولو گاڑی نکالیں۔ ہانیہ اسے حکم دیتے ہوئے بولی۔ ملازمہ باہر کی جانب بھاگی۔ شاہد صاحب گھر میں داخل ہوتے ہی زور زور سے سعدیہ بیگم کو آوازیں کسنے لگے۔ سعدیہ سعدیہ! نمرہ جو ابھی تک نکاح کے کپڑوں میں ملبوس تھی، شور سن کر باہر نکلی۔ سعدیہ بیگم کچن سے نکل کر آئی۔ سامنے شوہر کو بے حال دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیا ہوا شاہد، آپ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے؟ سعدیہ سب ختم ہو گیا، وہ روتے ہوئے بولے۔ آواز بہت کم تھی مگر گھر میں لوگ بخوبی سن سکتے تھے۔ کیا ہوا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ حسام! ان کے منہ سے ٹکڑوں میں لفظ ادا ہوئے۔ کیا ہوا حسام کو؟ وہ ایک ہی جست میں ان کے روبرو ہوتے ہوئے بولے۔ حسام ان دونوں کو بہت عزیز تھا۔ وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ سب میری غلطی ہے، میں نے اسے بھیجا تھا وہاں، وہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ شاہد صاحب بولتے جا رہے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسام کو کچھ نہیں ہوا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے تھے۔ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ آرمی کا کہنا ہے ڈیڈ باڈی پہچاننے کی حالت میں نہیں ہے۔ آپریشن پر دھماکوں میں 8 سپاہی شہید ہوئے تھے، جن میں حسام۔ وہ بات کو ادھورا چھوڑ چکے تھے۔ نمرہ گرل پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ لفظ اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ حسام مر چکا ہے۔ ہی از ڈیڈ۔ کتنا عجیب لمحہ تھا۔ دونوں ہی آج سفید رنگ میں ملبوس تھے۔ ایک کفن میں لپٹا وجود، دوسرا نکاح کے جوڑے میں سجا ہوا وجود۔ دونوں ہی قیامت ڈھا رہے تھے مگر قیامت تو ان پر ٹوٹی تھی۔ نمرہ کا سر چکرانے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ آنکھیں بند ہوئی تھی۔ نمرہ
سیڑھیوں سے نیچے رول ہوتی زمین پر گری۔ ماتھے سے خون بہنے لگا۔ سمرا کی نظر سیڑھیوں سے نیچے گرتی بہن پر پڑی اور وہ زور سے چلائی، آپی! وہ نمرا کی جانب بھاگی۔ سعدیہ بیگم پہلے سکتے میں تھی، اب نمرا کی حالت۔ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ نمرا سب سن چکی ہے۔